بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور توجہ اور رحمت یوں تو ہر وقت اپنے بندوں پر رہتی ہے، لیکن کچھ خاص دن، راتیں، مہینے ایسے آ جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا خاص نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور جو بندہ ان ایام میں، ان راتوں میں ذرا سے بھی اللہ کی طرف توجہ اور عاجزی اور احساس ندامت کے ساتھ اللہ کے دربار میں آہ و زاری کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے، جہنم سے خلاصی کے فیصلے، دنیا اور آخرت کے فلاح اور کامیابی کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ وہ مبارک راتیں اور دن، مہینے، ایام، ان کا سلسلہ شب برات سے شروع ہوتا ہے۔ شب برات شعبان کی 14 تاریخ گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے، 15 تاریخ سے پہلے والی رات، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات سے اللہ کی رحمتوں والی راتیں، دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی رات شب برات، اس کے بعد رمضان کا مہینہ، رمضان کے دن، رمضان کی راتیں، رمضان کی گھڑیاں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، عرض ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی بھی برکتیں نصیب فرمائیں، رمضان کی بھی برکتیں نصیب فرمائیں۔ رمضان ختم ہوتا ہے تو ذی الحجہ کے مبارک دن اور مبارک راتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو مجھ سے دور ہیں یا گناہوں کی وجہ سے وہ دور ہو گئے ہیں، تو یہ مبارک دن اور راتوں میں وہ میری طرف آئیں اور صدقے دل سے، ندامت اور شرمندگی سے گناہوں پر معافی کریں، عاجزی آہوزاری کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ جو راتیں ہیں، شب برات ہو یا رمضان کی راتیں ہوں، شب قدر ہو یا رمضان کے دن ہو یا ذی الحجہ کے شروع کے دن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے بننے کے دن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کے دن ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے ہو جائیں۔ شب برات کے بارے میں جو حدیث ہے، اس حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ الفاظ حدیث کیا ہیں کہ اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اب کریم آقا، اللہ کریم، اللہ رحیم، مہربان ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی تھوڑی سی جستجو لگ جائے
کہ ہمارے اللہ ہمیں اپنا بنانا چاہ رہے ہیں اور ہم اللہ کی طرف نہ بڑھیں. جیسے کہ حدیث کا مضمون ہے کہ جب بندہ تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حدیث میں اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ ایک بالش آگے بڑھتا ہے، ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت 2 بالش 2 ہاتھ دوڑتے ہوئے اس کی طرف لپکتی ہے. یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم سے زیادہ تمہاری طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تم سے زیادہ تمہاری طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تمہاری توجہ بھی اللہ کی رحمت کے صدقے ہے. وہ ایک شعر ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، اس کا ایک جز مجھے یاد ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، مسجدوں کی طرف قدم ہو، خیر کے کاموں کی طرف قدم ہو. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ ہمارے قدم اٹھ جاتے ہیں، ہم چل پڑتے ہیں. نہیں تو ہم تو گنہگار سیاہکار ہیں، ہم کہاں اس قابل اللہ کے مبارک اور پاکیزہ دربار میں اپنے ناپاک قدم رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی دن میں 5 دفعہ اپنے گھروں کی طرف ہمارے قدموں کو اٹھا دیتے ہیں. اس لیے اللہ کی جب رحمت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے، جیسے ایک باپ ہو ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جائے اور بیٹے سے کہ آؤ میری طرف، اور بیٹا منہ موڑ کے چل پڑے، بیٹا منہ موڑ کے اس طرف چل پڑے، تو کیا کہا جائے گا ایسے بیٹے کے بارے میں کہ تم بڑے نالائق ہو، بڑے بے مروت ہو. اردو کا جملہ ہے بے مروت ہو، تمہارے اندر اتنا بھی احساس نہیں کہ ابا محبت سے تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے ہاتھ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں اور تم اتنے بے مروت انسان ہو کہ منہ پھیر کے چل دیے. کتنا برا محسوس کرتے ہیں. تو بھائی ذرا سی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ ہمارے ربا، ہمارے اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم آ کر توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے. ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم آ کر مسجد میں اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، معافیاں مانگ لیں اس رات میں. یہ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف آ جاؤ، بس اس حلیے میں میرے پاس نہ آنا، اس کام کے ساتھ نہ آنا. جیسے کوئی باپ ہو اپنے بیٹوں سے کہے میرے پاس جو بھی بیٹا آنا چاہے آ جائے، لیکن ان کپڑوں میں آنا، میں اس پر اپنی دولت لوٹاؤں گا. تو اولاد کیا کرے گی؟ باپ کون سے کپڑے میں کہہ رہے ہیں؟ سفید کپڑوں میں، سفید جوڑے میں آئیں گے بچے کہ ابا کی دولت لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بس تم چند کام نہیں کرنا، میری رحمت تمہاری پر اتر جائے گی. وہ چند کام کیا ہیں؟ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام بھی بتا دیے کہ اللہ کی رحمت سے محروم چند لوگ ہیں جن کا ذکر بیہقی شریف کی روایت میں ہے اور اسی طرح طبرانی کی روایت میں ہے. ان میں سے ایک وہ شخص جو مشرک ہو. ایک تو مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے غیر سے مدد مانگتا ہے، بت پرست کافر. اور ایک مشرک وہ بھی ہوتا ہے جس کا اعتقاد درست نہیں، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کم آیا جاتا ہے، قبر پرستی کے لیے مزاروں پر زیادہ جایا جاتا ہے. مزار اور قبر پر جانے سے منع نہیں ہے، ثواب کی پہنچانے کی نیت سے، ثواب پہنچانے کی نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے جائیں، پڑھا کر آ جائیں. لیکن مزار پر اس نیت سے جانا کہ اس سے ہماری مراد، ہماری تمنا، ہماری منت پوری ہوگی، یہ تو شرک ہو گیا. تو حدیث شریف میں آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. جو مشرک ہوگا وہ اگر اس رات میں اللہ کے پاس آئے گا بھی حالت شرک میں، اللہ قبول نہیں کریں گے. جیسے میں نے کہا نا کہ ابا نے کہا کہ سفید کپڑے میں جو آئے گا اس کو دولت دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمانے جو شرک کی حالت میں آئے گا شب برات میں توبہ کرنے کے لیے اس کی توبہ قبول نہیں. شرک چھوڑے، پہلے شرک سے توبہ کریں. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ابھی شب برات میں 1 ہفتہ ہے،
آج اتوار ہے، آئندہ اتوار کو مغرب سے شب برات شروع ہو جائے گی۔ اس ایک ہفتے میں جن کاموں اور جن گناہوں کی وجہ سے بندے شب برات کی رحمت سے، مغفرت سے محروم رہتے ہیں، ہم وہ کام چھوڑ دیں اس ایک ہفتے میں۔ پہلا کام شرک، جس کا میں نے بتایا۔ دوسرا کام کینہ ہے، کینہ، حدیث میں اس کا لفظ ہے کینہ، بغض۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ایسا ہو سکے کہ تم صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے شرک نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، اگر تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو تو ایسا کر لو، یہ میری سنت ہے۔ اب فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دل کو صاف رکھنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہوگا، شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر وہی مثال کہ ابا کہہ رہے ہیں سفید کپڑوں میں آنا، کالے کپڑوں میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ، مغفرت بھی ہوگی، رحمت بھی برساؤں گا، لیکن کینہ دل میں لے کر آؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کینہ، دل میں بغض اور کینہ رکھنا، نفرت کے جذبے، ناراضگی، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی دل میں رکھ لی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، یہ ایسا ہے، ظاہر نہیں کر رہے، دل میں رکھا ہوا ہے، موقع ملے گا اس سے میں انتقام لوں گا۔ یا اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، خوش ہو رہے، اچھا ہوا اس کو تکلیف پہنچی، اس نے مجھے ستایا تھا نا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا۔ ایسا آدمی جس کے دل کے یہ جذبات ہیں، یہ کینہ پرور ہے، مغفرت نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ بہت خطرناک گناہ ہے یہ، بہت خطرناک گناہ ہے۔ دلوں میں باتیں رکھتے ہیں، جب موقع ملتا ہے، آپ نے مجھے 1 سال پہلے یہ بات بولی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، آپ نے دل میں رکھی ہوئی 1 سال سے، اس کی وجہ سے آپ مغفرت سے محروم ہو گئے۔ دل صاف کرو جلدی سے، جیسے سفید کپڑا ہو، صاف اچھا دکھتا ہے، قمیض پہنتے ہیں صاف اچھی دکھتی ہے، اس پہ داغ دھبا اچھا نہیں لگتا۔ دل بھی ایک برتن پیالہ ہے، اس پر یہ گندے گندے داغ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، یہ گندے گندے داغ کینہ کے۔ تو ایک یہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جس کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں۔ اور بعض روایت سے معلوم چلتا ہے شب قدر کی رات میں بھی یہ لوگ محروم رہیں گے، یعنی رمضان کی راتیں جو ہے نا 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں بھی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا لوگ محروم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف نہیں آتی۔ تو چوتھا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے، خاندانی نظام، بہن بھائیوں کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، سسرالی ننیالی ددیال کے رشتے، یہ سب اللہ نے بنائے، قرآن میں ذکر ہے۔ ہمیں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی گئی کہ ہم رشتے توڑیں، کسی کو یہ کہیں آپ میرے گھر میں نہیں آئیں گے، چاچا سے کہہ دیا آئندہ میرے گھر میں قدم نہیں رکھنا، آپ کون ہو تو رشتے توڑنے والے۔ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے، صحیح حدیثوں سے معلوم چلتا ہے کہ جو لوگ رشتے توڑتے ہیں دنیا میں، کل قیامت کے دن رشتوں کو ایک شکل دی جائے گی اور وہ پل صراط پہ رشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جو لوگ توڑتے تھے ان کو پل صراط سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ رشتوں کو اللہ تعالیٰ ایک شکل دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رشتے توڑنے والا روزی تنگ ہوتی ہے، زندگی گھٹتی ہے، آفت و حادثات کا شکار ہوتا ہے۔ رشتے توڑنے والا روزی تنگ، زندگی گھٹ گئی، عمر گھٹ گئی، آفت و عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے چوتھا وہ شخص جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی وہ ہے قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں،
اگر ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں کہ ہم کسی سے ناراض ہیں یا کسی کی ناراضگی دل میں لے کر بیٹھے ہیں یا ہمارے گھرانے میں یہ کوئی فضا بنی ہوئی ہے، سب کے دل صاف کروائیں شب برات کے آنے سے پہلے پہلے۔ پانچواں وہ شخص جو شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، تہبند شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا، یہ ایک مستقل گناہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی جتنا حصہ ٹخنوں کا شلوار سے ڈھکے گا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ شلوار کو اونچا رکھنا، مسجد میں داخل ہوتے ہیں اونچا کرتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں نیچا کرتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے شلوار اونچی رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر بڑی شلوار ہے تو یہاں سے فولڈ کریں اس کو، وہ مستقل فولڈ رکھیں، اور شلوار ہمیشہ اتنی سلوائیں کہ وہ ٹخنوں سے اونچی ہو، بڑی نہ ہو۔ اور اگلا والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے والدین کسی سے ناراض ہیں، جلدی منائیں، معافی مانگ لیں، راضی کر لیں۔ اور اگر کسی کے والدین ناراض دنیا سے چلے گئے، اس کو یہ احساس ہے کہ میرے والدین تو ناراض تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، یہ میں نے ان کو تکلیف دی تھی، تو والدین کے نام سے جلدی جلدی خیر کے کام کریں جن سے والدین کو ثواب پہنچے۔ خیر کے کاموں میں کیا ہے؟ مثال ہے کنواں کھدوا دیا والدین کے نام سے، ضرورت مند لوگوں تک راشن پہنچا دیا والدین کے نام سے، قرآن کریم کی تلاوت کی، ہدیہ والدین کے نام کر دیا کہ یہ ساری تلاوت کا ثواب والدین کو۔ اس طرح کے کاموں کو، اور والدین کے جو ملنے والے ہیں جن سے ابا کی دوستی تھی، اب ابا نہیں، ابا کے دوست موجود ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے خیر خیریت لیں، ان کی خدمت کریں، اس سے بھی والدین آخرت میں راضی ہو جائیں گے۔ اور شراب پینے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ شراب حرام ہے، قرآن کریم میں سری آیتیں ہیں، حرام ہے شراب پینے والا۔ یہ ایک حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اس لیے بچنا چاہیے۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والا، قاتل، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے رشوت لینے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جادو ٹونے ٹوٹکے میں پڑھنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ غیب کی خبریں ہاتھوں کی لکیر دیکھنا دکھانے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر یا آسمانوں کے ستارے دیکھ کر۔ غیب کا علم تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا، غیب کی باتیں کرنا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ چند لوگ تھے جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی نشاندہی فرماتی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جلدی جلدی ان گناہوں سے توبہ کر لیں، کہ ایسا نہ ہو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ بڑی محرومی کی بات ہوگی، بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ کہیں ایک چیز تقسیم کی جا رہی ہو اور کسی کو محروم کر دیا جائے، اس پر کیا گزرتی ہے۔ مثال ہے کلاس میں 10 طالب علم ہوں، 9 طالب علم کو ٹیچر کوئی گفٹ دیں، سب کو ایک ایک پین دیں، بہترین قسم کا پین دیں، اور ایک کو پین نہ دیں، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا، میں نے اچھے کام کیوں نہیں کیے کہ مجھے بھی ملتا۔ تو اللہ کی رحمت برس رہی ہو اور ہم محروم رہ جائیں تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے بھائی جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ دعا کی رات ہے۔ سنیں ذرا، دعا کی رات ہے، یعنی دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں قریب والے آسمان پر متوجہ ہوتے ہیں، قریب والے آسمان کی طرف، یعنی آسمان دنیا کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، عربوں میں بکریاں پالنے کا رواج تھا، قبیلہ بنو کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں کہ گنتی نہیں کر سکتا، بے تحاشا بکریاں ہوں اور سب کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیوں دی؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس رات میں بہت ساری لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، کوشش کرو تمہاری بھی مغفرت ہو جائے۔ مغفرت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ 2 گروہ ہیں دنیا میں، ایک نافرمانوں کا گروہ ہے، ایک فرما برداروں کا گروہ ہے۔ گناہ کر کر ہم اللہ کے نافرمانوں کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، توبہ کر کے فرما برداروں کے گروپ میں آ جاتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دائرہ رحمت سے نکل جاتے ہیں، بات سمجھنے کی ہے۔
جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ کی دائرہ رحمت سے نکل گئے. کہاں چلے گئے؟ دائرہ غضب، دائرہ لعنت میں چلے گئے. دائرہ غضب اور دائرہ لعنت میں چلے گئے. اور جب انسان دائرہ لعنت میں، دائرہ غضب میں ہوتا ہے، وہ کسی بھی مصیبت اور آفت اور تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اس پر کوئی بھی مصیبت آ جائے وہ کم ہے. توبہ اور استغفار کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے. اللہ کا پیغام ہے، توبہ استغفار کے ذریعے دائرہ رحمت میں آ جاؤ تاکہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، آفت و مصیبت سے بچ جاؤ. سمجھنے کی بات ہے. یہ مغفرت کی رات، یہ شب قدر، یہ شب برات اور یہ رمضان، اللہ تعالی ہمیں اپنی دائرہ رحمت میں لانا چاہتے ہیں. دائرہ رحمت کا مطلب حفاظت کا دائرہ، عافیت کا دائرہ، ایمان والوں کا دائرہ، اللہ کی مقبولین کا دائرہ، وہ دائرہ جس میں اللہ کی رحمتیں اتریں گی، آفت و مصیبتوں سے، گناہوں سے محفوظ رہیں گے. ہم گناہ کر کے اس دائرے رحمت سے نکلتے ہیں اور مصیبت اور آفت و مصیبتوں کے دائرے میں چلے گئے. مغفرت کا کہا جائے کہ بھائی مغفرت کر لو، اس دائرے رحمت میں آ جاؤ، اس دائرے رحمت میں آ جاؤ. یہ جو بار بار عرض کیا جا رہا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی مغفرت ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دائرے رحمت میں لینا چاہتے ہیں کہ میرے دائرے رحمت میں آ جاؤ تاکہ حفاظت میں آ جاؤ. بھئی چار دیواری ہو، باہر اللہ نہ کرے فسادات ہو رہے ہوں، تو کیا کوشش کی جاتی ہے کہ مجھے بھی اس دیواری میں داخل کر لو، مجھے بھی اس چار دیواری میں داخل کر لو، مجھے میرے لیے بھی دروازہ کھولو، میں بھی اندر آنا چاہتا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہیں فساد ہو رہے ہوں اور پتھر برسائے جا رہے ہوں، پتھراؤ ہو رہا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ جلدی سے اندر کر لو بھائی، دائرے چار دیواری میں آ جاؤ، اندر آ جاؤ، چھت کے نیچے آ جاؤ. یہی مثال ہے کہ ہم گناہوں کی وجہ سے دائرہ رحمت سے نکلے اور ہم دائرہ غضب میں چلے گئے. وہاں اللہ کی طرف سے غضب، ناراضگیاں اتر رہی ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے، آفت مصیبتیں. توبہ کیجئے اور جلدی سے اللہ کی دائرہ رحمت کی چار دیواری میں آ جائیے. مغفرت یہ ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے اپنے آپ پر ہم رحم کھائیں. ہم اللہ کے غضب میں جاتے ہیں تو مصیبتوں اور آفت پریشانیاں آتی ہیں. اللہ کی دائرے رحمت میں آ جائیں گے تو رحمت برکتوں کا ثواب ملے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر ایسے بچے کا نام لکھا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہوگا. پیدا ہونے والوں کا نام، مرنے والوں کا نام، نیک اعمال آسمان پر اتارے جاتے ہیں، روزیاں اتاری جاتی ہیں. نیک اعمال آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، روزیاں اتاری جاتی ہیں. بعض روایت میں آتا ہے حج پر جانے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اس سال حج پہ کون کون جائے گا. زندگیاں لکھی جاتی ہیں، عمریں لکھی جاتی ہیں. اس لیے ہمارے بعض علماء نے کچھ معمولات بتائے ہیں کہ اس رات میں کچھ معمولات کرو. وہ معمولات جو کرائے جاتے ہیں اس میں ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، مغرب کے بعد شب برات میں کی جاتی ہے، ہم مسجد میں کرواتے ہیں. وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس رات میں روزی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ میری روزی میں برکت ڈال دے. اے اللہ اس رات میں زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ میری زندگی میں عمر میں برکت ڈال دے. اے اللہ اس رات میں خیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ میرے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے. تو وہ دعا بعض علماء سے ثابت ہے، علماء کی طرف سے وہ دعا پڑھی جاتی ہے. الحمدللہ ہم بھی شب برات میں مغرب کے بعد اس دعا کا یہاں پہ اہتمام کرواتے ہیں تاکہ پورے سال اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمیں ملتی رہیں. کیونکہ اس رات میں بعض ایسے کام ہوتے ہیں جس کی برکتیں پورے سال ہوتی ہیں. اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ خوب دعائیں مانگنی ہے. زندگی کیا کیا دعائیں مانگنی ہے؟ زندگی میں برکت کی، روزی میں برکت کی، اور ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے حفاظت کی. زندگی میں برکت کی، روزی میں برکت کی، ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے حفاظت کی، اور گناہوں پر معافی کی. اور پھر کچھ ایسے کام ہیں جو شیطان اپنا حصہ لگا دیتا ہے. آتش بازی، اب قوم کے بچے آتش بازیاں کر رہے ہیں. مبارک رات ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. یہاں پہ ہندوانہ رسمیں چل رہی ہیں، چراغ جل رہے ہیں، آتش بازی، چراغ، گھروں میں چراغ جلانا، یہ تو آگ والے کام ہندوؤں کے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ ہماری نسلوں کو کیا ہو گیا؟ کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بیٹا یہ مبارک رات میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، تم غلط کام کر رہے ہو. اس لیے ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا ہے.
اپنے ساتھ اپنے بچوں کو عبادتوں میں لگائیں، گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں، خواتین کو بتائیں، خواتین کو یہ باتیں بتائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کون سی رات آ رہی ہے۔ اب خواتین کو بیچارے کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے یہ باتیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان باتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر ایک کے علم میں آئے کہ کتنی مبارک رات آ رہی ہے۔ اس لیے یہ جو کتاب جو میرے سامنے ہے شب مغفرت اس کتاب کا نام ہے، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے جس سے میں نے دیکھ دیکھ کے تشریح کری ہے۔ اس کتاب کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ منگل والے دن ہمارا دارالعلوم جانا ہوگا تو انشاءاللہ یہ کتابیں لے آئیں گے، تو جنس کو لینی ہو بدھ والے دن ہم سے لے سکتے ہیں، بدھ والے دن یہ کتاب لے لیں تاکہ اس کتاب کو اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ اصل مقصد ہے کہ یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ سب کو پتہ چل جائے اتنی پیاری رات آ رہی ہے، کوئی محروم نہ رہے، دل میں یہ جذبہ ہو کہ کوئی محروم نہ رہے، سب کو پتہ چل جائے، سب خیریں لوٹ لیں، سب اللہ کی رحمتیں لوٹ لیں، یہ جذبہ ہو۔ اسی طرح ہمارے جو بیانات ہیں یہ بھی ریکارڈ ہوتے ہیں اور ہماری مسجد کے گروپ بنے ہوئے ہیں، اس سے بیانات بہت سارے لوگوں تک پہنچتے ہیں، اس لیے ان بیانات کے ذریعے خواتین کو سنایا جائے تاکہ فکر پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک رات کی رحمت برکت نصیب فرمائے اور محرومیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ شب برات ہے، آگے رمضان ہے، اللہ ہم سب کو یا اللہ شب برات بھی نصیب فرما، رمضان بھی نصیب فرما اور رمضان کی ساری برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ یہ رحمتوں اور مغفرتوں کی راتیں ہیں، اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمانا، کسی کو بھی محروم نہ فرمانا، ہم سب پر اپنی رحمتیں برسا دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ شب برات بھی نصیب فرما اور رمضان کا مبارک مہینہ بھی نصیب فرما، شب قدر بھی نصیب فرما اور شب برات میں عبادت کی توفیق بھی نصیب فرما، اور رمضان المبارک میں بھی عبادتوں کی، تراویحوں کی، روزوں کی، راتوں کو عبادت کرنے کی اور سحری اور افطاری کی دعاؤں کی اور شب قدر کی دعاؤں کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں عمروں میں صحت میں برکت نصیب فرما۔